کہاں ہے بھئی یہ تمہاری بہن؟ زینی کرنٹ کھا کر چادر اتارتے ہوئے بستر سے اٹھ گئی۔ وہ شیراز کی آواز تھی، وہ صحن میں ربیہ سے پوچھ رہا تھا۔ بہن تو سو رہی ہے، ربیہ نے صحن کا بیرونی دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سو رہی ہے تو جا کر اٹھاؤ اسے یا پھر میں اٹھاؤں؟ شیراز نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا لفافہ ربیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ربیہ نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سموسے گھر کے لیے لایا تھا تو سوچا زینی کے لیے بھی لے جاؤں۔ تو پھر ایک ہی لاتے نا، اگر بیگم کے لیے لائے ہیں تو خواہ مخواہ 6 لانے کی زحمت کیوں کی؟ ربیہ نے اس کی بات کا برا مانتے ہوئے لفافہ کھول کر دیکھا۔ میں نے سوچا شاید زینی کو زیادہ کھانے ہوں، شیراز نے اسے چھیڑا۔ 6 تو وہ خیر وہ بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ نہیں تو میں بھی تو کھاؤں گا نا اس کے ساتھ، شیراز نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تو یوں کہیں نا شام کی چائے پینے آئے ہیں یہاں۔ ربیہ کچھ اور ناراض ہوئی۔ یہی سمجھو۔ ویسے اتنے دنوں بعد ہمارا خیال آ کیسے گیا آپ کو؟ پہلے تو پھر بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے، اب تو جیسے عید کا چاند ہو گئے ہیں شیراز بھائی، ربیہ نے اسے جتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، زینی اپنے بال لپیٹتی دوپٹے سے سر چھپاتی باہر نکل آئی۔ دیکھا، آپ کی ہونے والی بیگم کو تو نیند میں بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جاتی ہے، کسی کو جگانا پڑتا ہے بھلا؟ ربیہ کہتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں پہلے ہی جاگ رہی تھی، زینی نے ربیہ کو گھورتے ہوئے کہا، جو بڑے معنی خیز انداز میں اسے مسکراہٹ دیتی ہوئی گئی تھی۔ آپ کیسے ہیں؟ زینی نے اس مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شیراز سے پوچھا، ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ ابھی تک صحن میں کھڑا ہے۔ آپ بیٹھیں۔ ربیہ نے ابھی تک بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا آپ سے۔ وہ سوال کا جواب لینے سے پہلے ہی صحن میں تخت کے پاس پڑی کرسیوں کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں، لیکن تم اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ شیراز نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں وہ ماہا اور مائرہ یہاں ہے نا، تو انہی کے ساتھ مصروف ہوں، زینی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اتنی مصروف تھی کہ میرا خیال تک نہیں آیا، شیراز نے گلہ کیا۔ آپ بھی تو بہت مصروف ہیں آج کل، گھر پر کہاں ہوتے ہیں؟ زینی نے مدھم آواز میں کہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کب میں گھر پر ہوتا ہوں اور کب نہیں۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی زینی کہ تم مجھ سے ناراض تھی؟ زینی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہوں میں؟ زینی نے ایک بار پھر اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس دن میں کچھ غصے میں آ گیا تھا، خواہ مخواہ تم کو ڈانٹا میں نے، بعد میں بہت پچھتایا۔ اس دن کے بعد سے انتظار ہی کرتا رہا کہ تم آؤ تو میں تم سے ایکسکیوز کروں، لیکن تم آئی ہی نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو ایکسکیوز کرنے کی، زینب نے بے اختیار اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے خلاف کبھی اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتی، اور غصہ تو بالکل بھی نہیں، شکایت بھی نہیں۔ شکایت تھی بھی تو اب ختم ہو گئی ہے۔ آپ کبھی یہ سوچے بنا کہ آپ کو مجھ سے ایکسکیوز کرنا چاہیے، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ شکر ہے، میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں تم کتنی ناراض ہو کہ گھر آنا ہی چھوڑ دیا تم نے، شیراز نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ زینی مسکرائی، اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ اتنے دن سے تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز کھانے کو ترس گیا ہوں، تم نے تو کچھ بھیجنا بھی بند کر دیا ہے، شیراز نے بے حد بے تکلفی سے کہا۔ زینی بے اختیار شرمندہ ہوئی، اس نے واقعی اتنے دنوں میں شیراز کے لیے گھر میں پکنے والی کوئی چیز نہیں بھجوائی تھی۔ آپا کی وجہ سے اتنی پریشانی ہے کہ بس مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس نے کہا۔ آپ مجھے بتا دیں کیا کھانا چاہتے ہیں، میں رات کو بنا کر بھجوا دیتی ہوں۔ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ اور زہرا آپا کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، زینی ایک بار پھر اداس ہو گئی۔ وہ ابو سے موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، شیراز یکدم ہنسا۔ زینب کو اس کی ہنسی بری طرح کھلی۔ سائیکل مانگتے تو چچا شاید اپنی سائیکل ہی دے آتے، شیراز نے کہے کے ساتھ کہا، مگر زینی کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھ کر وہ یکدم پھر سنجیدہ ہو گیا۔ بے وقوف ہے وہ، میں ابو سے کہوں گا وہ جا کر نعیم کو سمجھائیں۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ بیٹھی رہی۔ چند لمحے پہلے چھا جانے والی سرشاری پھر یکدم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کم از کم اب اس طرح منہ بنا کر تو مت بیٹھو کہ مجھے لگے تمہیں میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ زینی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے آنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ تمہارے چہرے کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے، شیراز سنجیدہ ہو گیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم بہت خوش ہوگی، ہنسو گی، باتیں کرو گی، لیکن تم تو بالکل چپ بیٹھی ہو، اس نے گلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ زینی کچھ کہتی، ربیہ چائے کی ٹرے لے کر صحن میں آ گئی۔ آپ کو پتہ تو ہے شیراز بھائی، یہ تو اس کی شروع سے عادت ہے، مجال ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اس نے شیراز کی بات سن لی تھی۔
بہت بری عادت ہے اور زینی کو پتہ ہے مجھے یہ عادت پسند نہیں ہے، شیراز نے زینی کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا۔ ربیہ کچھ کہنے کے بجائے ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ زینی نے شیراز کو پلیٹ تھمائی۔ خالہ کیسی ہیں؟ اس نے شیراز سے نسیم کے بارے میں پوچھا۔ امی ٹھیک ہیں، وہ بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ شیراز نے ایک سموسہ اپنی پلیٹ میں نکال لیا۔ میں کل آؤں گی، وہ شیراز کی پلیٹ کے ایک طرف چٹنی ڈالتے ہوئے بولی۔ اور نفیسہ خالہ نظر نہیں آ رہی؟ شیراز کو کافی دیر بعد نفیسہ کا خیال آیا۔ وہ اندر ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، ابھی آ جاتی ہیں۔ زینی نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے تمہیں بتایا کہ ابو بحال ہو گئے ہیں، شیراز نے یکدم کہا۔ زینی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بے ساختہ مسکرائی۔ کب؟ اس نے بے حد گرم جوشی سے پوچھا۔ کل۔ اللہ کا شکر ہے، میں تو بہت دعائیں کر۔ وہ بات کرتے کرتے بے اختیار رکی۔ اسے یاد آیا وہ پچھلی بار ایسی ہی کسی بات پر ناراض ہوا تھا۔ شیراز نے اس بار ایسا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے زینی، چچا کے افسر نے سفارش کی ہے ابو کے محکمے میں، ورنہ کیا خالی دعاؤں سے بحال ہو جاتے؟ ارے تم بھی سموسہ لو نا، میں تمہارے لیے لایا تھا۔ شیراز کو بات کرتے یکدم خیال آیا۔ میں لے رہی ہوں، جو بھی ہے، بس شکر ہے کہ تایا ابو کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ خالہ بھی اتنی پریشان تھیں، زینی نے دوسری پلیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اب شیراز کے اچھے موڈ کی وجہ کو بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں سے یکدم جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوتا محسوس کیا تھا، کیونکہ شیراز کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ ختم ہو گیا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس وقت شیراز کے پاس بیٹھے ہوئے چائے پیتے ہوئے اس نے بہت ساری باتیں کیں اور بہت دنوں کے بعد کسی بات پر ہنسی۔ خود اس نے شیراز کو بھی انٹرویو کے بعد آج پہلی بار اتنا پرسکون اور مطمئن دیکھا تھا۔ وہ اس وقت صحن میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ فاروق، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، زینی نے ایک بچے کی کاپی چیک کرتے ہوئے اسے کہا۔ بچے نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ زینی نے کاپی کا صفحہ پلٹتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہرا اپنی چھوٹی بچی کو گود میں لیے صحن میں دروازے سے اندر آ گئی تھی۔ زہرا آپا، آپ اس طرح اچانک؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی بات کس طرح مکمل کرے۔ زہرا اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ زینب کے بدترین خدشات جیسے صحیح ثابت ہونے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر گم سم وہیں صحن کے وسط میں کھڑی رہی، پھر کاپی فاروق کو پکڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ زہرا اور نفیسہ دونوں بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ ربیہ زہرا کی بچی کو اپنی گود میں لیے افسردہ سی ہوئی تھی۔ زینی کے اندر آتے ہی اس بچی کو لے کر باہر چلی گئی۔ زینی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، جو بھی تھا تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا، نفیسہ نے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے زہرا سے کہا۔ میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں امی، انہوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالا ہے، زہرا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زینی زہرا کے پاس بیٹھ گئی۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے امی، قسمت اچھی ہوتی تو اس بار اللہ مجھے بیٹا دیتا، بیٹی نہیں۔ ایک بار پھر رونے لگی۔ پر آپا، بیٹا یا بیٹی ہونے میں آپ کا قصور تو نہیں ہے، سائنس تو۔ زینی نے زہرا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہا، زہرا نے اس کی بات بے حد ناراضی سے کاٹ دی۔ بس کرو زینب، سب پتا ہے لوگوں کو، لیکن کوئی مرد سائنس سے پوچھ کر عورت کی قسمت نہیں دیکھتا، اور ایف اے فیل آدمی کو میں کیا سائنس سمجھاؤں؟ وہ شیراز کی طرح پڑھا لکھا اور سمجھدار نہیں ہے۔ ابو نے بھی تو ایف اے ہی کیا ہے، زینی نے کہا۔ ہر مرد ابو جیسا نہیں ہوتا، ساری بات پیسے کی ہے، جو نہ ان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس۔ ان کے پاس دولت ہوتی تو 3 چھوڑ 6 بیٹیاں بھی ہو جاتی تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایک لفظ بھی کہتا۔ زینی اس بار کچھ نہیں کہہ سکی۔ تمہارے ابو آ جائیں تو وہ خود جا کر نیم سے بات کرتے ہیں، نفیسہ نے زہرا کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیا بات کریں گے؟ فہمیدہ پھپھو نے مجھے صاف صاف کہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے باپ کے گھر پر ہی رہوں، اور اگر مجھے شوہر کے گھر آ کر رہنے کا شوق ہے تو میں اپنے باپ سے کہوں کہ پہلے موٹر سائیکل بھیجیں پھر بیٹی کو۔ کہاں سے لائیں تمہارے ابو موٹر سائیکل کے پیسے؟ ابھی زینی اور ربیہ کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اوور ٹائم کر کے جو تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے اس سے مطالبے پورے کریں گے تمہارے سسرال والوں کے۔ نفیسہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ آپ نے اپنی مرضی سے میری شادی یہاں کی تھی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے پھپھو کے ہاں بہائیں، اور اب آپ اس طرح میرے سسرال والے کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی مرضی سے انہیں کہا تھا۔ زہرا کو ماں کی بات بری لگی۔ زینی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی، اس کا جی یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ 2 کمروں پہ مشتمل گھر میں 5 افراد پہلے ہی رہتے تھے، اور جب بھی زہرا آتی تو جگہ تنگ پڑنے لگتی۔ ضیاء اور سلمان
सोना शुरू कर देते और सहन में सोना शुरू कर देते और अब सर्दियां शुरू हो रही थीं, वो सहन में नहीं सो सकते थे। मुख्तसर से बरामदे से गुजरते हुए रंजीदगी से वहाँ रखे सामान को देखा। वहाँ 2 चरपाइयाँ बिछाना नामुमकिन था, और अगर ज़हरा आपा खुदा न खास्ता हमेशा के लिए अपनी बच्चियों के साथ यहाँ रहने आ गईं तो क्या होगा? ज़ैनी ने परेशानी के आलम में सोचा। रबिया ज़हरा की छोटी बहन को लेकर सहन में टहल रही थी। इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद बच्ची अभी भी बेनाम थी। रबिया और ज़ैनी के दरमियान एक जुमले का तबादला भी नहीं हुआ। ज़ैनी गुमसुम उन बच्चों के पास जाकर बैठ गई जिन्हें वो पढ़ा रही थी। लेकिन अब उसका इन्हमाक और तवज्जो यकदम गायब हो चुकी थी। वो सिर्फ चंद मिनट उन बच्चों को मज़ीद पढ़ा सकी, और इन चंद मिनटों में भी उसने उन्हें क्या पढ़ाया उसे ठीक से याद नहीं था। तुम लोग जाओ कल आना, उसने यकदम हाथ में पकड़ी वो कॉपी बंद करते हुए कहा, जिसे वो चंद मिनट पहले चेक करते करते छोड़ गई थी। बच्चे यकदम बेहद पुरजोश अंदाज में अपनी चीज़ें समेटने लगे थे। ज़ैनी बाप के बारे में सोच रही थी, जो अभी चंद घंटों बाद घर वापस आते और ज़हरा को अपनी बच्ची समेत वहाँ देकर इस तरह शॉक्ड हो जाते। उसे बाप पर बेहद रहम आ रहा था। वो सुबह बहुत खुश गए थे। आज वहाँ कोई पार्टी थी, उनका कोई कोलीग रिटायर हो रहा था, और अब ज़ैनी को बेइख्तियार रोना आया। उसे माँ से ज़्यादा बाप की तकलीफ़ पर रोना आता था, और वो जानती थी आज की शाम एक बार फिर उसका बाप अपनी सारी ईमानदारी और शराफत के साथ केंचुआ बनकर अपनी बेटी के ससुराल जाएगा। मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं तुम्हारी बेटी ब्याह कर यहाँ लाई। अरे मेरा बेटा तो तभी मुझसे कह रहा था कि मामू के यहाँ मत ब्याहें, वहाँ से क्या मिलने वाला है, मगर मैंने कहा नहीं, भाई है मेरा, इसकी बेटी नहीं लाऊंगी तो कौन लाएगा। और भाई ऐसा भी गया गुजरा नहीं, कुछ ना कुछ तो देगा ही बेटी को। अरे मुझे क्या पता था भाई वाकई खाली हाथ ही भिजवा देगा बेटी को। फहमीदा पिछले 15 मिनट से मुसलसल बोल रही थी, और ज़िया हमेशा की तरह सर झुकाए खामोशी से उनके सामने बैठा था। आपा अपनी इस्तात के मुताबिक जहेज़ तो दिया था ना मैंने। उन्होंने पूरी गुफ्तगू में पहली बार कुछ कहने की हिम्मत की। वो 4 चीज़ें जो जहेज़ के नाम पर तुमने हमारे मुंह पर मारी थीं, वो भी उठाकर अपने घर ले जाओ। टीवी दिया, फ्रिज दिया, मोटरसाइकिल दिया, फर्नीचर तक तो पूरा नहीं था तुम्हारी बेटी का, और तुम बता रहे हो कि तुमने जहेज़ दिया था बेटी को। आपा, आपको शादी के वक्त पता था कि मैं ऐसा ही जहेज़ दे सकता हूँ। मैंने कोई झूठ थोड़ी बोला था। आपसे जो पूरा नहीं किया और आप मुझे जता रही हैं। मैं एक मामूली क्लर्क हूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या दे सकता था? ज़िया ने बेहद संजीदगी से बारी बारी नईम और फहमीदा को देखते हुए कहा। क्लर्क नहीं हो तुम, इनकम टैक्स में क्लर्क हो। अरे सारे लोग लाखों करोड़ों की जायदाद बना लेते हैं, और तुमने 30 साल में अपनी बेटियों का जहेज़ तक नहीं बनाया, एक मोटरसाइकिल तक नहीं दे सके मेरे बेटे को। वो अब हमेशा की तरह बाकायदा ताने दे रही थी। आपा, आपको पता है मैं हराम नहीं खाता। हाँ, बस इस दुनिया में एक तुम ही तो नेक हो जो हराम नहीं खाता, बाकी सारी दुनिया तो बस हराम में पल रही है। फहमीदा के लहजे में और तुंदी और तरशी आ गई थी। आपा, अगर मोटरसाइकिल की बात है तो मैं 1-2 साल में पैसे इकट्ठे करके। ज़िया ने मौजू बदलने की कोशिश की, मगर उन्हें कामयाबी नहीं हुई। 1-2 साल में पैसे इकट्ठे करके मोटरसाइकिल देनी है तो फिर मोटरसाइकिल के बजाय गाड़ी दे दो मेरे बेटे को। 1-2 साल इस तरह कहा है जैसे 1-2 दिन की बात है। बस मामू, कह दिया मैंने, अब मुझे ज़हरा को इस घर में नहीं लाना। नईम ने पहली बार इस गुफ्तगू में मुदाखलत की थी, और इसका लहजा भी फहमीदा से मुख्तलिफ नहीं था। मैं दूसरी शादी करूंगी अपनी बेटे की। अरे मेरा इकलौता बेटा है, बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। घर भर देंगे अगले जहेज से। फहमीदा कम से कम इस दिन कुछ भी सुनने पर तैयार नहीं थी। ज़िया बेहद दिल बर्दाश्ता होकर वहाँ से चला आया था, और वो ज़िंदगी में कई बार इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर उस घर से निकले थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी और कहीं और इस तरह की ज़िल्लत अमेज़ बातें नहीं सुनी थीं जितनी इस घर से सुनी थीं। वहाँ उन्होंने बेटी न ब्याही होती तो शायद वो कभी रिज़्क़े हलाल पर दिए जाने वाले तानों के बाद इस घर में कदम भी न रखते। सड़क पर साइकिल चलाते हुए उस दिन उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार आसपास से गुजरती साइकिलों को देखा और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहा। मोटरसाइकिलों को देखा और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना चाहा। ऐसी ही किसी एक मोटरसाइकिल से उनकी बेटी का घर बच सकता था। उन्होंने दफ्तर के अलावा इन मुमकिन जगहों के बारे में सोचा जहां से वो कर्जा ले सकते थे और कितना ले सकते थे। उन्होंने इस कर्जे को अदा करने के लिए मुमकिन ज़राए के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। रात के औकात में उन्हें किसी फैक्ट्री में अकाउंट्स का कुछ काम मिल सकता था, या शाम के वक्त किसी दुकान पर सेल्समैन की जॉब।
صبح آفس جانے سے پہلے وہ اخبار بیچ سکتے تھے۔ انہوں نے باری باری ان سب کاموں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جن سے انہیں کچھ آمدنی ہو سکتی تھی۔ جمعے کی چھٹی کے دن وہ کسی کے گھر مالی کا کام بھی کر سکتے تھے۔ امکانات نظر آنے لگے تھے۔ ضیاء کو کچھ اطمینان ہوا، وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے۔ زینی بیٹا، ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ ضیاء تہجد کے لیے وضو کرنے نکلے تھے جب انہوں نے زینب کو صحن میں پڑے تخت پر گمسم بیٹھے دیکھا۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو کر اس کے پاس آئے۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ زینب نے باپ سے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر ضیاء اس کی متورم سرخ آنکھیں دیکھ چکے تھے۔ بیٹا، سونے کے لیے لیٹو گی تو نیند آئے گی نا؟ اس طرح یہاں بیٹھ کر نیند کیسے آ جائے گی؟ وہ اس کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ یہ اندازہ لگانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ کیوں پریشان تھی۔ گھر میں اس وقت سب کی پریشانی کی واحد وجہ زہرا ہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی اللہ سے بہت شکایت ہوتی ہے ابو، زینی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کتنی دعائیں کی تھی ہم سب نے کہ اللہ اس بار آپا کو ایک بیٹا دے دے، مگر اللہ نے کسی کی دعا نہیں سنی۔ اللہ بعض دفعہ دعائیں نہیں سنتا نا۔ بری بات ہے زینی، اس طرح نہیں کہتے، ضیاء نے اسے ٹوکا۔ کیا فرق پڑتا ہے بیٹے یا بیٹی سے؟ آپ کو پتا ہے کتنا فرق پڑتا ہے ابو؟ زہرا آپا کو اور ہمیں فرق پڑ رہا ہے نا بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے، اس نے باپ کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، جب لوگ رحمت کو ٹھکرانے لگیں اور اسے عذاب سمجھیں تو پھر وہ دوسروں کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ زہرا کا میاں اور سسرال والے اگر اللہ کی رحمت کی ناقدری اور تذلیل کرتے ہوئے اسے ٹھکرا سکتے ہیں تو پھر ہم تو انسان ہیں، ہم ان سے اچھائی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ضیاء نے مدھم آواز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو چاہیں کریں، تکلیف تو ان کو نہیں ہو رہی، تکلیف تو زہرا آپا کو اور ہم کو ہی پہنچ رہی ہے نا۔ اس دنیا میں ہاں، پر اگلی دنیا میں خسارے کا سامنا ان کو ہوگا، ہم کو نہیں۔ اس دنیا میں کون اس دنیا کا سوچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس نے بے اختیار باپ سے پھر شکوہ کیا۔ جو نہیں سوچتا نہ سوچے، لیکن میں اور میری اولاد تو سوچتے ہیں نا۔ ضیاء نے بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے جیسے سوال کیا۔ زینی نے اس بات میں سر نہیں ہلایا۔ اس نے باپ سے نظریں چراتے ہوئے ایک بار پھر شکوہ کن انداز میں کہا، لیکن کیا ہو جاتا اگر اللہ آپا کو ایک بیٹا دے دیتا؟ بیٹیوں میں کیا برائی ہے؟ ضیاء نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی ایک برائی تھوڑی ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ زینی کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ ہر بار زہرا آپا کی وجہ سے کتنی بے عزتی کرتے ہیں نعیم بھائی اور پھپھو آپ کی۔ جب میری اور ربیہ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کو اسی طرح ان لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ ضیاء اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑے۔ زینی کے آنسوؤں کی روانی میں اب اضافہ ہو گیا تھا۔ زینی، اتنی منفی باتیں کیوں سوچتی ہو تم؟ شیراز اور اس کے گھر والے کتنا خیال رکھتے ہیں تمہارا، اور ربیہ کے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں۔ نعیم بھی وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا مت سوچا کرو۔ جاؤ اب جا کر سو جاؤ، صبح کالج جانا ہے تمہیں۔ ضیاء نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جو چیز ایک بار زینی کے دل میں آ جاتی اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس کی سوئی ایک بار ایک بات پر اٹک ہی جاتی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں ابو، اللہ نے آپا کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ بہت بری بات ہے زینی، انسان کو اتنا ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ ضیاء کو اس بار اس کا جملہ بری طرح کھلا۔ میں ناشکری نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی آپا کے بارے میں سوچتی۔ زینی نے مدافعانہ انداز میں کہنے کی کوشش کی لیکن ضیاء نے اس کی بات کاٹ دی۔ دنیا اللہ نے صرف تمہاری آپا کے لیے نہیں بنائی، زہرا سے بھی زیادہ تکلیف میں جی رہے ہیں لوگ، تو کیا ہر ایک اللہ سے ایسی باتیں کرنے لگے؟ وہ باپ کی بات پر خجل سی ہو گئی۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ گھر کا نوکر گھر کے مالک کے بارے میں کوئی بات بری کہے تو مالک کیا حال کرتا ہے اس کا؟ وہ تو پھر رحیم اور غفور ہے، ہماری زبان پر آنے والی ہر بات اور دل میں آنے والے ہر برے خیال کو سننے اور جاننے کے باوجود ہماری دعائیں سنتا ہے، آزمائشیں دور کرتا ہے، نوازتا ہے۔ جب بھی زہرا کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا اللہ نے ختم کیا نا؟ وہ اب زینی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں، پر اللہ جلدی آزمائشیں ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اضطراب کے عالم میں باپ سے کہا۔ ہر کام کا وقت ہوتا ہے زینب، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، ضیاء نے اسے سمجھایا۔ انسان کو انتظار کرنا سیکھنا چاہیے، صبر اور شکر کے ساتھ انتظار۔ میں انتظار نہیں کر سکتی ابو، آپ کو پتہ ہے مجھے ہر چیز جلدی چاہیے، زینی نے بے حد بے چارگی سے کہا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، اسے واقعی انتظار کرنا نہیں آتا تھا۔
بہت بے وقوف ہو زینی، سو جاؤ جا کر، مجھے تہجد پڑھنا ہے۔ ضیاء نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جانتے تھے وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسے ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی تھی۔ انہیں یاد نہیں پڑتا تھا وہ کبھی اس کے لیے بچپن میں واپسی پر کوئی کھانے کی چیز لائے ہوں اور زینی نے اسی وقت نہ کھا لی ہو۔ یہی حال کسی کھلونے یا استعمال کی کسی دوسری چیز کا ہوتا تھا۔ زینی کو ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی تھی اور اسی وقت استعمال کرنی ہوتی تھی۔ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ زینی باپ سے کوئی فرمائش کرتی اور کچھ نہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے کہ ضیاء 1-2 دن میں ہی وہ فرمائش پوری کر دیتے، اور پھر جیسے یہ زینی کی عادت بن گئی تھی، ہر چیز وقت پر ملنے کی عادت۔ پھر زہرا آپا کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا؟ اس نے باپ کو اٹھتے دیکھ کر بڑی بے چینی اور امید سے کہا۔ انشاءاللہ تعالی۔ کب؟ اس نے ایک بار پھر احمقانہ سوال کیا۔ جب اللہ چاہے گا۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ زینی باپ کے آخری جملے پر بے اختیار شرمندہ ہوئی تھی۔